الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ جزا اللہ عنا محمد واخلو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے اور ہر طرح کا درود پاک نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، عزیز بچوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج تھرسڈے ہے اور تھرسڈے کی جو محفل ہوتی ہے وہ درود و سلام کی ہی محفل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ عز و جل میں درود پاک کی کچھ اہمیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کروں گا۔ ہمیں ایکچولی چاہیے کہ ہر وقت اپنی زبان کو درود و سلام سے تر رکھیں، اور میں نے پچھلی دفعہ بھی اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ جب بھی آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک کسی کتاب میں کسی چیپٹر پہ آپ لکھیں تو اس کے ساتھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھا کریں۔ اس کی بڑی برکت ہے کہ جب تک نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتاب میں رہے گا، آپ کی کتاب میں رہے گا، آپ کے چیپٹر میں رہے گا، جہاں بھی آپ نے لکھا ہے، اس وقت تک نام مبارک کی برکت سے آپ کے گناہ کی بخشش ہوتی رہے گی اور آپ کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ اور جب بھی نام پاک نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لکھیں تو اس کے ساتھ یہ ضرور لکھیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس کے بارے میں ایک شخص کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ ایک شخص حدیث شریف لکھا کرتا تھا، اور ایک بخل کاغذ کی وجہ سے، کاغذ کی بخل کی وجہ سے کہ کاغذ تھوڑا بچ جائے، اس قصے میں جب نام مبارک صلی اللہ تعالی وسلم، نام محمد صلی اللہ تعالی وسلم لکھتا تو نام محمد تو لکھ لیتا اور ساتھ اس کے درود شریف کیونکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ بھی ایک درود پاک ہے، درود شریف ہے، وہ نہیں لکھتا تھا۔ تو اس کے سیدھے ہاتھ کو رائٹ سائڈ پہ نا اس کو ایک مرض لاحق ہو گیا جس کو آکلہ کہتے ہیں، اور اس مرض کی وجہ سے اس کا ہاتھ گل گیا۔ اب دیکھیے میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، کہ درود پاک کی برکت کی وجہ سے برکت تو اسے ملنی تھی، لیکن وہ صرف ایک بخل کی وجہ سے، کاغذ کی وہ بخیلی کی وجہ سے کہ کاغذ کی کو زیادہ استعمال نہ ہو، تو وہ اس عارضے میں مبتلا ہو گیا اور اس کو اپنے ہاتھ سے جانا پڑا۔
تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، جب بھی آپ نام پاک لکھیں اور جب بھی آپ نام پاک سنیں تو ساتھ ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ لیا کریں اور ساتھ لکھ بھی لیا کریں، اس میں بخل نہ کیا کریں، کیونکہ جب نام پاک صلی اللہ تعالی وسلم آتا ہے تو یہ ہمارے لیے خوش بختی ہے، ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہم نام پاک سن رہے ہیں اور نام پاک کو اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں، اس کی برکت سے ہم جو اس سے فائدے اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم اس چیز سے لا علم ہے کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں اور کس چیز کی ہم اپنی ہاتھ سے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب ہمیں اس پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک سٹیپ پر چڑھے، اپنا پاؤں مبارک ایک پہلے سٹیپ پر رکھا تو آپ نے آمین کہا۔ پھر جب آپ نے دوسرے سٹیپ پر اپنا پاؤں مبارک رکھا تو پھر آپ نے آمین فرمایا۔ پھر جب آپ تیسرے سٹیپ پر اپنا پاؤں مبارک رکھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر آمین فرمایا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین وہاں موجود تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج آپ نے خلاف معمول 3 مرتبہ آمین 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 فرمایا ہے، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور کہا تھا، جس شخص کے والدین زندہ ہیں یا ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے تو اگر اس نے ان کی خدمت نہیں کی اور وہ اس خدمت میں سے محروم رہا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے اسے محروم کرے۔ تو میں نے آمین کہا۔ تو جب میں دوسرے زینے پر میں نے قدم رکھا تو پھر میں نے آمین کہا، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں موجود ہے، اس نے اپنی حیات میں رمضان المبارک دیکھا اور اس کے روزے نہ رکھے اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیا، تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جب آپ کا نام مبارک کوئی سنے اور درود پاک نہ پڑھے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور بخشش سے محروم رکھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اب دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی باتیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمائیں، بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، اور اگر ہمارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے تو ہمیں اس کی اپنے دل سے خدمت کرنی چاہیے، اور اس کے سامنے کوئی بھی اف کا لفظ بھی آپ کو اپنی زبان میں نہیں لانا چاہیے۔ اور جب اللہ رب العزت نے آپ کو زندگی بخشی، زندگی دی، اور آپ کی زندگی میں رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں آئیں اور کسی نے اس مہینے سے فائدہ نہ اٹھایا، رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے اور اپنے آپ کو نہیں بخشوایا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت بھی فرمایا کہ آمین کہا۔ کہ کیوں؟ کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے لیے
اس کی اللہ رب العزت کی رحمت سے وہ شخص محروم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے اور وہ اس وقت درود پاک نہ پڑھے، اس پر بھی اللہ رب العزت کی رحمت اور بخشش دور رہی۔ تو اس لیے میں نے یہ آمین کہا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ جب بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو ہمیں ضرور پورا درود پاک پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش و خرم، بہت مسکراتے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور کہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا کوئی امتی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اور میں اس پر 10 بار درود شریف پڑھوں؟ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ ایک دفعہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے اس امتی پر جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس امتی پر 10 دفعہ درود پاک بھیجا۔ اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ سلام پڑھے، ایک مرتبہ سلام پڑھے تو میں اس پر 10 مرتبہ سلام پڑھوں۔ کتنی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اوپر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے سے ہماری نیکیوں میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ جس نے جمعہ کے دن بروز جمعہ، اب کل الحمدللہ زندگی رہی تو جمعہ آ رہا ہے اور ابھی مغرب کے بعد جمعے کا دن شروع ہو جائے گا، اور جس نے جمعے والے دن مجھ پر درود شریف بھیجا، اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، کتنی بڑی یہ بات ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر جمعے والے دن، جمعے کی گھڑیے ہیں، جمعے رات کا دن اور جمعے کا دن تو ہے ہی درود شام کا دن۔ ویسے تو پورا ہفتہ جو ہے وہ درود شام کا دن ہے، پورا مہینہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ درود پاک کا ٹائم ہے۔ ہمیں ہر وقت درود پاک پڑھنا رہنا چاہیے، اور خصوصی طور پر جمعے والے دن آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں اور آپ کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو مقاتل نے بتایا ہے کہ آپ پر جمعے کے دن کوئی 60 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل اس نے درست کہا ہے۔ اس حدیث شریف کے بارے میں حضرت ابو الحجاج رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو آپ نے ابو مقاتل والی حدیث کی تائید فرمائی۔ حضرت ابو الحجاج رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی یہ حدیث پاک بیان فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے ابو مقاتل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کی تصدیق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں فرما دی، اور میرا یہ ایمان ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، بے شک اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہی خواب میں دیکھا، کیونکہ شیطان پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی صورت میں آنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ حضرت علی کرم الوجہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا تو
تو حضرت پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پاک پہنچتا رہے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر فرشتے مقرر فرما دیے ہیں، ان کے سردار کا نام ہے سلسابیل، اس فرشتے کا سردار کا نام ہے سلسابیل، اس کی شکل مرغ جیسی ہے، اس کے 3 پر ہیں، اگر وہ پروں کو کھول دے تو ایک مشرق تک اور دوسرا مغرب تک پھیل جاتا ہے اور ایک میری قبر کو ڈھانپ لیتا ہے۔ جب کوئی مسلمان یہ درود شریف پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو فرشتہ اس مسلمان کے منہ سے یہ الفاظ چن لیتا ہے جس طرح ایک پرندہ دانے کو چنتا ہے۔ میری قبر پر وہ فرشتہ پر پھیلا کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فلاں شخص فلاں کا بیٹا اس نے آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا ہے۔ اس درود پاک کو فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ یہ تحریر نور کے کاغذ پر مشق کے ساتھ تحریر کی جاتی ہے، اس کے 20,000 درجات میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے 20,000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 20,000 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، 20,000 درخت نہر کے کنارے لگا دیے جاتے ہیں اور اس تحریر کو مشق کے ساتھ سیل کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ شخص انتقال کرے گا تو اس کے سرہانے یہ رکھ دیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب زمین پھٹے گی تو میں سب سے پہلے نکلوں گا، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے لیے سواری لائیں گے، اس کی پیشانی پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا ہوگا، اس کے 70,000 پر ہوں گے۔ اس وقت میں لوح احمد اٹھا کر رضوان بہشت کو دوں گا، لوح احمد کے درمیان بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا ہوگا، اور پوری لوح احمد اس پر اس قدر وسیع ہوگی کہ اگر اس کو کھول دیا جائے تو پوری کائنات اس کے نیچے آ جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے دائنے ہاتھ پر ہوں گے، حضرت میکائیل علیہ السلام میرے بائیں ہاتھ پر ہوں گے۔ اس کے بعد جب میزان عدل کے پاس لوح احمد نصب کیا جائے گا تو ترازو لگایا جائے گا تو لوگوں کو بلایا جانے لگے گا، تو حساب کتاب شروع ہوگا۔ جب کوئی ایسا شخص حاضر ہوگا جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا تھا اور کثرت سے پڑھا تھا، اس کے اعمال ترازو پر رکھے جائیں گے تو ترازو ہلکا ہوگا۔ جب اس کے اعمال، جس کی تمام نیکیاں اس کے اوپر رکھی جائیں گی تو ترازو ہلکا ہوگا۔ اعمال تھوڑے ہونے کے وزن کی وجہ سے اسے کہا جائے گا کہ اس کے اعمال زیادہ نہیں ہیں، اس کی نیکیاں کم ہیں اور اس کے گناہ زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ میں نے اس سے کہا جائے گا کہ ٹھہر جاؤ، ایک شخص کی ایک امانت میرے پاس موجود ہے۔ اس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے ابھی ٹھہر جاؤ، اس کو کہیں نہیں لے کے جاؤ، اس کی ایک امانت میرے پاس موجود ہے، تو وہ امانت میں اسے دوں گا، اور وہ نیکی کیا ہوگی، وہ امانت کیا ہوگی، وہ امانت وہ ہوگی جو اس بندے نے میرے پر درود پاک پڑھا، اس نیکی کو میں اس پرچی کے ساتھ لکھ کر اس کے اوپر رکھ دیا جائے گا، اس کے نام کے ساتھ لکھ دیا جائے گا، چنانچہ اس کا نام جس نے درود پاک پڑھا ہوگا سامنے لایا جائے گا، وہ ترازو پر رکھا جائے گا تو اس کا پڑھنا وزنی ہو جائے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، میرے عزیز بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان پر ہر وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے جائیں. رات کو سوئیں درود و سلام پڑھیں، صبح اٹھیں درود و سلام پڑھیں. ہم چلیں پھریں، بیٹھے جب جو بھی کام کریں، اور ہم اپنے منہ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کی بوچھاڑ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر میرے کہنے سے کوئی غلط ہو گیا ہو کچھ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور میری سچی توبہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور میرا کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور اس سب کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور میں پیش کیا جاتا ہے. انشاءاللہ زبردہ فائنل دعا بھی ہوگی. قبلہ جناب قاری قاسم شاہ صاحب دعا بھی فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.